نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق اللہ العظیم۔ انسان ناشکری کی وجہ سے بے صبری میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انسان تھوڑ دلا ہے اور انسان سے اکثر جو نعمتیں اللہ پاک واپس لے لیتے ہیں، نعمت کی قدر نہ کرنا اور اللہ کا شکر ادا نہ کرنا۔ ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے، ایک عالم ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو شدید بخار کے اندر مبتلا تھے، شدید۔ میں نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ آنکھیں سلامت ہیں، الحمدللہ کان سلامت ہیں کہ ان سے سن رہا ہوں، الحمدللہ زبان کا ذائقہ بھی سلامت ہے کہ اس سے اللہ نے چکھنے کی جو صفت رکھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، زبان صحیح بول رہی ہے۔ ساری نعمتیں گننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس بخار ہے ہلکا سا، انشاءاللہ اللہ اسے بھی شفا دے دے گا۔ یعنی بات کرنے کا انداز دیکھیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کو یاد کیا اور ان نعمتوں کو یاد کر کے پھر فرمایا کہ بس بخار ہے انشاءاللہ یہ بھی اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ کسی کو بیمار پرسی کے لیے چلے جائیں، بس جی اسپتال کے اندر آئے ہوئے ہیں، بس حالات بڑے خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، باقی جو نعمتیں ہیں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ان کی طرف دھیان ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وفی انفسکم، اے انسان کہ تم اپنی جان کے اندر غور و فکر کرو، تیرے اس وجود کے اندر ہی میں نے بے شمار نعمتیں رکھ دی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ایک گندا قطرہ بدن کے ساتھ لگ جائے تو بدن ناپاک، کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کپڑا ناپاک۔ اس گندے قطرے سے ایسا خوبصورت وجود بنانے والا میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ اس وجود کے اندر یہ ایک کارخانہ ہے اور ایسا قدرت کا کارخانہ ہے، آنے والا انسان میرے محترم دوستو اس وجود انسانی کے اندر تحقیق کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی تہہ تک آج تک نہیں پہنچ سکا۔ دل کا مرض لائق ہو جائے، انسان دل کی اسپتال میں چلا جائے تو وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں جی دل کے 6 شعبے ہیں، آپ نے کون سے شعبے میں جانا ہے؟ دل ایک ہے، اس کے شعبے آگے 6 ہیں کہ آپ نے کس متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ آنکھ ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ آنکھ کی روشنی اور آنکھ کی بینائی، نزدیک کی تصویر دیکھنے کے لیے اللہ نے علیحدہ کیمرے لگائے ہوئے، تھوڑا دور دیکھنے کے لیے اللہ نے علیحدہ کیمرے لگائے ہوئے۔ جب دور کی چیز دیکھیں گے تو میرے محترم دوستوں وہ جو دور کے کیمرے لگے ہوئے ہیں اچانک وہ حرکت میں آ کے اس چیز کو دیکھیں، پلکیں اللہ نے حفاظت کے لیے رکھ دی۔ اچانک آنکھ کے قریب کوئی چیز جاتی ہے، بالکل یوں جب گئی، انسان کا ارادہ ہو یا نہ ہو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں فوراً میرے محترم پلک نیچے آ جاتی ہے۔ اور جو دماغ اللہ نے دیا ہے، دماغ، محققین نے اس بات کو لکھا ہے، کہتے ہیں 1 سیکنڈ، اب سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بس سیکنڈ گزر گیا، 1 سیکنڈ کے اندر 1 لاکھ پیغام دماغ وصول کرتا ہے، اور اگلے سیکنڈ میں میرے محترم دوستوں وہ 1 لاکھ پیغام کو جواب بھی دے رہا ہے۔ اور یہ جو دماغ ہے، پورے بدن کا کنٹرول اللہ نے انسان کے دماغ کے اندر رکھ دی ہے۔ زبان ہے، زبان، اس کے اندر اللہ نے چکھنے کا ذائقہ رکھ دیا ہے کہ یہ انسان کوئی چیز لیتا ہے اور جب اس کو دیکھتا ہے وہ اس کا ذائقہ دیکھتا ہے، جب ذائقہ اس کو مرغوب لگتا ہے پھر اس کو کھاتا ہے۔ ہزاراں نعمتیں ہیں، بدن ہے، بدن کے اندر خودکار آلے لگا دیے ہیں اللہ نے۔ انسان کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے،
یہ بھوک کیوں لگی ہے؟ جس وقت بدن کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے آٹومیٹک وہ آلات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا اظہار انسان بھوک کی شکل میں کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ بدن کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ آلات کام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے، پانی پیتا ہے، اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ انسان جو ضرورت ہوتی ہے اس بدن کی پورا کرتا ہے۔ اگر وہ آلات کام کرنا چھوڑ دیں، وہ آلات کام نہ کریں، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں باہر کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس انداز سے اور اس طرح کام کر سکے۔ ہزارہ نعمتیں، ہاتھوں کا پکڑنا، آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کانوں کا سننا، گردوں کا کام کرنا، دل کا دھڑکنا، دماغ کا سوچنا، اور میرے محترم دوستوں اس وجود میں اس کائنات کے مالک اور خالق نے جو رگوں کا جال بچھایا ہے، محققین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنی بڑی رگیں ہیں، چھوٹی رگیں ہیں، باریک رگیں ہیں، اگر ان کو نکالا جائے اور نکالنے کے بعد ان کو آپس میں گرہ لگا کے یوں ان کو لمبائی کو ناپا جائے، ایک انسان کے بدن میں رگوں کا جال اتنا بچھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے 3 چکر لگ جائیں۔ پوری دنیا کے 3 چکر کے برابر اللہ نے اس انسان کے بدن میں رگوں کا جال بچھا دیا ہے، اور یہ میرے محترم دوستو جب بیٹھتا ہے تو بیٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ، اے اللہ تو نے مجھے دیا کیا ہے؟ آنکھ کی نعمت خدا چھین لے، پاؤں کا چلنا خدا چھین لے، ہاتھ کا پکڑنا خدا چھین لے، لقمہ میرے محترم دوستو بدن کے قریب لے کر جاتا ہے، یہ لقمہ بدن کے قریب لقمہ جاتا ہے، یہ لقمہ منہ کے قریب لے کر گیا، صرف اتنا اللہ کہتے ہیں کہ اس کو منہ میں ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا مجھے یاد کر لے۔ یہ جو تیرے ہاتھ میں آیا ہے، یہ جو روٹی کا نوالا تو نے روٹی سے توڑا ہے، اور توڑنے کے بعد جو اس کو منہ کے قریب لے کر گیا ہے، اے انسان یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے میری کائنات کا ایک نظام لگا ہے۔ اس نظام کو سوچ ذرا کہ سب سے پہلے کسان ہے، وہ زمین کے سینے پہ ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد گندم کا دانہ لیا، مکئی کا دانہ لیا، کسی اور پودے کا دانہ لیا، یوں زمین کے اندر بکھیر دیا۔ انسان نے یوں دانہ لیا، مٹھی میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد یوں زمین کے اندر پھینک دیا، کوئی دانہ ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، پھر اس کے اوپر مٹی آ رہی ہے۔ اب مٹی کا وزن ہے کہیں کلو کے حساب سے، کہیں 2 کلو کے حساب سے، یہ مٹی کا وزن، یہ دانہ بے جان ہے جو اس زمین کے اندر ہے، اس بے جان دانے میں جان پیدا کرنے والا میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ اے انسان اس بات کو سوچ کہ زمین کس طرح پھٹتی ہے، پھر اس سے، اس دانے سے وہ ننا پودا، وہ ننی کومپل کس طرح نکلتی ہے۔ زمین سخت ہے، مٹی سخت ہے کہ یہ کومپل جو پہلے دن اس زمین سے، اس مٹی سے باہر نکلتی ہے، وہ کومپل اگر انسان پاؤں رکھے اپنا وجود ختم کر دے، اتنی نازک ہوتی ہے کہ پرندے کے پاؤں سے بھی ہلاک ہو جائے، اتنی نازک کہ پرندہ بھی اس کو چک کر چلا جائے، اتنی نازک کہ چڑیا جیسا چھوٹا پرندہ بھی اس کے وجود کو ختم کر دے۔ اے انسان وہ کومپل جو اس مٹی سے باہر نکلتی ہے، منو مٹی ہے، تنو مٹی ہے، کتنا وزن ہے اے انسان تو نہیں جانتا۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، دانہ اس کے اندر ہے، دانہ اس کی تہ میں ہے، اس کی تہ میں سے یہ ننھی، یہ باریک، یہ نازک کومپل اس مٹی کو ہٹا کر کس طرح باہر آئی؟ کائنات کا رب جواب دیتا ہے، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا۔ اے انسان تو نے دانہ ڈال دیا، دانہ ڈالنے کے بعد ہل چلا دیا، تو نے پانی دے دیا، تو سو گیا، تو سویا ہوا ہے۔ کائنات کا رب پھر زمین کو پھاڑتا ہے، پھاڑنے کے بعد اس سے کومپل کو نکالتا ہے، پھر
اس کوپل کو میرے محترم دوستوں تناور کا پودا بنانا، اس کو پھر درخت بنانا، پھر اگلا نظام چاند کی چاندنی کا، سورج کی گرمی کا، چاند کی چاندنی کا، ستاروں کی روشنی کا، بارش کا نظام ہے، بادلوں کا نظام ہے، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے انسان؟ تو سوچ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تہجد کے لیے اٹھے اور دیکھا یوں آسمان کی طرف، اور پھر آپ نے قرآن کی آیات پڑھی جس میں اللہ کہتے ہیں اے انسان آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کر، اس کو بنانے والا کون ہے؟ بغیر عمد، ایک آسمان نہیں، ان 7 آسمانوں کو بغیر ستون کے کس نے کھڑا کر دیا ہے؟ اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پہلا آسمان ہے یہ دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا سا ہے جس طرح بہت بڑا میدان ہو، جس طرح انسان کمیٹی گراؤنڈ میں چلا جائے، یہ بھی چھوٹا ہے۔ میں ایک مثال کے طور پہ کمیٹی گراؤنڈ ہو اور اس گراؤنڈ کے درمیان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، کسی کو نظر آئے گی؟ فرمایا پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے، پھر دونوں آسمان مل کر تیسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے، تینوں آسمان مل کر چوتھے کے مقابلے میں، چاروں مل کر پانچویں کے مقابلے میں، پانچوں مل کر چھٹے کے مقابلے میں، 6 مل کر پھر 7ویں کے مقابلے میں، پھر ان کے اوپر اللہ کے نور کا سمندر ہے جس کی ایک موج زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ فرمایا 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو اٹھا کر اس نور کے سمندر کے اندر ڈال دو، ان کی حیثیت ایسی ہے جس طرح ایک انگوٹھی کا ہلکا اٹھا کر تم سمندر میں ڈال دو، پتہ ہی نہیں وہ کہاں غائب ہو جائے گا۔ پھر اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے، پھر اللہ کی کرسی ہے، پھر خدا کیسا ہوگا جس کی قدرت کا نظام ایسا ہے، جس کی کبریائی ایسی ہے، جو رزاق ایسا ہے، جو قہار ایسا ہے، جو منان ایسا ہے، جو علیم ایسا ہے، جو خبیر ایسا ہے، جو علیم ما فی الصدور ہے۔ میرے محترم دوستو ہر بات سے باخبر ہے، وہ رب ہے۔ میرے محترم دوستو ایسی طاقت والا ہے، ایسی قدرت والا ہے، ایسی شان والا ہے، ایسی شوکت والا ہے۔ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا غار ہو، کالی آندھی ہو، اس کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو، اس چونٹی سے جو لائن پڑ رہی ہے خدا اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اس چونٹی کے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے، میرے محترم دوستو میرا اور آپ کا رب اس خیال کو بھی جانتا ہے۔ رب المشرقین ہے، رب المغربین ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ میرے محترم دوستو 7 آسمان، 7 زمینیں، نور کا سمندر، پھر لوح، پھر قلم، پھر کرسی، پھر میرے محترم دوستو پھر خدا کی کبریائی اور طاقت، اس کا اندازہ میں اور آپ لگا نہیں سکتے۔ ساری کائنات جس کے تابع ہے۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں جیل میں تھا، میں شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں اللہ الصمد کا ایک معنی لکھا ہوا تھا، وہ جملہ میری زبان کا نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں حیران تھا یہ ہے کیا؟ وہاں پر میرے ساتھ ایک سکھ اور یا پنڈت تھا، وہ بھی قید تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے وہ جھومتا رہا، جھومتا رہا، جھومتا رہا۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہتا ہے شاہ جی اس کا معنی تجھے بتاؤں گا تو برداشت نہیں کر سکے گا، یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ اللہ الصمد کا معنی یہ ہے، اللہ الصمد کا معنی یہ ہے جس کا کام کوئی دنیا کی طاقت روک نہ سکے اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کے خلاف جا نہ سکے، اس کو اللہ الصمد کہتے ہیں۔ سارے فرش والے، سارے خدائی کا دعویٰ کرنے والے، سارے میرے محترم دوستوں انا ربکم الاعلی، فرعون کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، مجھ سے بڑا طاقت اور قدرت والا نعوذ باللہ کوئی نہیں۔ نمرود نے کہا میں بڑا ہوں، شداد نے مال پر میرے محترم دوستوں بھروسہ کیا، کسی نے ملک پر، کسی نے فوج پر، کسی نے عہدوں پر، جب رب کے مقابلے میں آئے تو رب نے سب کو مٹا کر اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار دکھایا۔
سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی ایک قدرت ہے، اللہ وہ چیز چھینتا نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے اللہ ہلاک کر کے دکھاتا ہے۔ فرعون سے بادشاہ چھینی نہیں ہے، شداد سے مال چھینا نہیں ہے، قارون سے مال چھینا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ نے ناکام کر کے دکھایا۔ ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، عرش و فرش اس کے قبضے میں ہے، میرے اور آپ کی دلوں کی دھڑکنوں پہ اس کا قبضہ ہے۔ والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں موت بنوا عدم سے وجود دیا، پھر تمہیں زندگی کی سانسیں دی، پھر تمہیں دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، پھر تمہیں بولنا سکھایا، پھر تمہیں چلنا سکھایا، تمہارے دل کو دھڑکنے کے لیے دھڑکنیں عطا کی، تمہارے وجود میں رگوں کا جال بچھایا، اس میں خون کو دوڑایا، پھر تمہیں جوانی تک پہنچایا، پھر تمہیں کائنات کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا۔ چاند کی چاندنی تیری خدمت کر رہی ہے، سورج کا چمکنا تیری خدمت کر رہا ہے، کائنات کا نظام تیری خدمت میں ہے، بادلوں کا برسنا تیری خدمت میں ہے، جانوروں کا دنیا میں آنا، ان کا ذبح ہونا تیری خدمت کے لیے، ساری کائنات انسان تیرے لیے رب نے بنا دی، اور تجھے کس لیے بنا؟ فرمایا تو میرا ہے، صرف تو میرا ہے، میرے علاوہ ادھر ادھر نہ دیکھنا، میرے علاوہ ادھر ادھر نہ جانا۔ پھر مجھے بتاؤ نا میرے محترم دوستو، اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ اس سے بڑا میرے محترم دوستو بدبخت کون ہے جو ایسے کریم رب کو علاوہ کسی اور کو پکارے، ایسی طاقت والے کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا بنائے، کسی اور کو حاجت روا بنائے۔ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے، جن کو تم پکار رہے ہو، جن کو تم نے حاجت روا بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے مشکل کشا بنایا ہوا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی ضعیف ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی محتاج ہے، دونوں محتاج ہیں۔ اپنے اوپر سے میرے محترم دوستوں ان کے سامنے کھانا واضح طور پہ اللہ نے کہا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، کھانے پہ آ کر مکھی بیٹھ گئی، اس مکھی کے پاؤں کے ساتھ جو کھانے کا ذرہ لگا، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، یہ ذرہ واپس لا کے دکھاؤ، یہ مجھے واپس لا کے دکھاؤ۔ فرمایا کہ تو لقمہ منہ کے قریب لے کر گیا، ذرا اس بات کو سوچو، وہ تنا نکلا، پھر اس تنے کے اوپر 7 بالیاں لگیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، دانہ ایک ڈالا، 700 دانے ایک تنے سے واپس کرنے والا تمہارا رب ہے۔ پھر وہاں سے اس کو کاٹا، پھر کائنات کا نظام دیکھو، سورج کی گرمی سے اس کی پکائی ہو رہی ہے، چاند کی چاندنی سے میرے محترم دوستوں اس کے اندر مٹھاس پیدا کی جا رہی ہے، اور ستاروں کی روشنی کے ذریعے سے میرے محترم دوستوں اس کے اندر رنگت کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایک زمین ہے اور میرے محترم دوستوں ایک ہی پانی لگ رہا ہے، کہیں پہ خدا مالٹا نکال رہا ہے، کہیں سنترا نکل رہا ہے، کہیں سیب نکل رہا ہے، کہیں میرے محترم دوستوں مکی ہے، کہیں جوار ہے۔ اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ تمہارا اللہ ہے۔ پھر کاٹا، پھر کاٹنے کے بعد اس کو گھر لایا، گھر لانے کے بعد پھر تم نے اسے پیسا، پیسنے کے بعد تم نے اسے گوندا، گوندنے کے بعد تم نے اس کو پکایا، پکانے کے بعد جب یہ روٹی کا نوالا تو نے ہاتھ سے توڑا ہے، توڑنے کے بعد منہ کے قریب لے کر گیا، اے انسان اس سے پہلے اتنی بات یاد ہے، اس کائنات کے رب کو یاد کر لے، اس نوالے کو یہاں تک پہنچانے والا تیرا رب ہے۔ پوری کائنات ایک نوالے کو یہاں تک لانے کے لیے اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے۔ یہ نوالا، یہ ایک نوالا میرے محترم دوستوں، مجھے بتاؤ نا، ہم گھر میں ہو، باہر دستک ہو اور دروازہ کھولے کہ لفافہ پڑا ہو، 5-5 ہزار کے 4 نوٹ پڑے ہو اور اوپر لکھا ہو حضرت یہ آپ کے لیے، اگلے دن پھر دستک ہو، پھر لفافہ، پھر دستک ہو، پھر لفافہ، لگاتار لفافے آتے رہے اور اوپر لکھا ہو یہ آپ کے لیے، لفافے کو اٹھاتے اٹھاتے مجھے بتاؤ اس انسان کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی میں اس انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ اس کے دل میں اس کی محبت نہیں آئے گی؟ یہ اس کی
کھوج میں نہیں لگے گا، اسے تلاش نہیں کرے گا یہ موسم کون ہے، میری اس غربت کے مارے میں سفید پوش ہوں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، روزانہ آ کر لفافہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ اس کو محبت ہے، اس کی کھوج میں لگا ہوا ہے۔ کائنات کا رب میرے محترم دوستو جو دن رات اس کو نعمتیں دے رہا ہے، یہ اس کو تلاش نہیں کر رہا، جس نے سانسوں کی نعمت اس کو دی، عقل کی نعمت اس کو دی، بدن کی نعمت اس کو دی، لیکن یہ اس رب کو تلاش نہیں کر رہا، یہ گناہوں کے اندر جا رہا ہے۔ پھر اگلی بات فرمایا نوالا اندر گیا، پانی پیا، ادھر سے میٹھا کھایا، ادھر سے فروٹ کھایا، سب کچھ پیٹ کے اندر ہے۔ فرمایا پھر اگلا نظام یہ ہے، اللہ نے اندر آلات لگائے ہوئے ہیں، فرمایا اس میں سے کون سے ذرات کو خون بنانا ہے، وہ لگ کے خدمت میں خون بنایا جا رہا ہے۔ کہاں پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی کی کمی کو پورا کر رہے، جو اس کے بدن کے لیے ضروری نہیں تھے ان کو فاضل مادوں کی صورت میں، پیشاب اور بہانے کی صورت میں باہر نکال دیا۔ اتنا نظام اللہ تو چلا رہا ہے، دن رات چل رہا ہے۔ اے اللہ اتنی نعمتیں تو نے دی ہیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ اللہ مثال دیتے ہیں، جہادی گھوڑے کی خدا قسمیں اٹھاتا ہے، اے انسان وہ جانور ہے، وہ گھوڑا ہے جس کو تو نے 2 پیسے کا چارہ ڈالا ہے، تو نے اس کو زندگی نہیں دی، تو اس کی زندگی کا مالک نہیں ہے، موت کا مالک نہیں ہے، وجود کا مالک نہیں ہے، حیات کا مالک نہیں ہے، سانسوں کا مالک نہیں ہے، اس کو زندگی تیرے رب نے دی ہے، اس کی موت کا مالک تیرا رب ہے، اس کی سانسوں کا مالک تیرا رب ہے، اس کے وجود کا مالک تیرا رب ہے۔ اس گھوڑے کو صرف تو نے 2 پیسے کا چارہ ڈالا ہے، اور 2 پیسے کا چارہ ڈالنے کے بعد تو اس کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے، اور سوار ہونے کے بعد جب تو اس کی لگام کو کھینچتا ہے تو اسے تیز دوڑاتا ہے، وہ تیز بھاگتا ہے، تو اور تیز دوڑاتا ہے، وہ اور تیز بڑھاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اس کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسے دائیں موڑتا ہے وہ دائیں جا رہا ہے، تو بائیں موڑتا ہے وہ بائیں جا رہا ہے، تو اسے گمسان کی لڑائی میں داخل کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں آلات حرب انسانوں کے وجود کو کاٹ کاٹ کے پھینک رہے ہیں۔ پھر یہ گھوڑا اس عین کارساز کے میدان میں، اس میدان جہاد میں تو دائیں طرف موڑتا ہے ادھر جا رہا ہے، پھر ایک تلوار آتی ہے جو اس کے وجود پہ لگتی ہے اور اس کے وجود سے گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ کے پھینک دیتی ہے، یہ زخمی ہوتا ہے، زخم در زخم لگ جاتا ہے۔ اس حال میں بھی تو اس کو جس طرف موڑتا ہے اسی طرف موڑ رہا ہے، زندگی کی آخری سانس تک اے انسان تیرے ساتھ وفا کرتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے تو نے 2 پیسے کا اس کو دانہ ڈالا تھا، چارہ ڈالا تھا، اس 2 پیسے کے دانے کی اس نے لاج اتنی رکھی، اس میدان جہاد میں خود قربان ہو گیا، تیری نافرمانی نہیں کی۔ اے انسان تجھے تو سب کچھ میں نے دیا ہے، تیرا تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، ایک انسان ہے جو اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اسی لیے فرمایا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ذرا سا حال آیا بھئی کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، بچوں کی نعمت خدا نے نہیں دی، بیوی کی نعمت خدا نے نہیں دی، گھر کا چھت خدا نے نہیں دیا، 3 وقت کی روٹی سامنے آ رہی ہے خدا نے نہیں دی، وجود کی نعمت خدا نے نہیں دی۔ اگر کسی جگہ کمی لگ گئی ہے تو میرے محترم دوستو اس حال میں بھی نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرو، اور اس اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے یہ کہا کرو اللہم لک الحمد ولک شکر، اللہم لک الحمد ولک شکر۔ فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکران کی آیت ہے، ایک ایک زبر نور ہے، ایک ایک حرف نور ہے، ایک ایک آیت نور ہے، قرآن سراپا نور ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندے اگر تو میری نعمت کا شکر ادا کرے گا میں تیرے لیے اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا، بڑھاتا چل۔ ولئن کفرتم، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ایک تو یہ ہر وقت اللہم لک الحمد ولک شکر، اے اللہ اس قابل نہیں تھا جو تو نے، اور دوسرا اپنا محاسبہ کیا جائے۔ اپنا محاسبہ یہ ہے میرے محترم دوستو، کسی شخص نے
کسی بزرگ نے کسی کو وصیت کی، اس نے کہا تو مجھے جانتا ہے، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تو پہلے گندا قطرہ تھا، پہلے گندا قطرہ تھا، پھر مرنے کے بعد 2 دن تجھے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا کہ اس کے بدن میں بدبو پیدا ہو رہی ہے، محبت بڑی ہے، اس کو قبر کے حوالے کرو، اس کو یہاں نہ چھوڑو، اسے اٹھاؤ، اسے لے جاؤ، بس تیری حقیقت یہ، ہاں اس کے درمیان کا جو زمانہ ہے وہ کیا ہے میرے محترم دوستو؟ یہ اللہ نے اوپر چمڑا لگایا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ بدبو ہی بدبو ہے، اندر کیا ہے؟ پیٹ میں کیا ہے؟ یہ تو اس قدرت کا میرے محترم دوستو احسان ہے، اوپر چمڑا لا کر سارے عیبوں کو چھپا دیا ہے۔ میرے محترم دوستو یہ انسان کی حقیقت ہے، اس کو کیا لگے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عجیب دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں صغیر چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے۔ اپنی نگاہوں میں انسان چھوٹا ہو، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، ہاں لوگوں کی نگاہوں میں یا اللہ تو بڑا بنا دے کہ ہاں لوگوں کی نگاہوں میں اگر حقیر ہوا تو لوگ ظلم کریں گے اور ذلیل سمجھیں گے، اگر اپنی نگاہوں میں کیا بڑا بننا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اور دوسرا کہ یا اللہ تو اتنا کچھ دے رہے اور میں کیا دے رہا ہوں، میری نمازوں کا کیا حال ہے، میرے بدن سے تو گناہ ہی نکل رہے ہیں، میری آنکھوں سے تو بدنظری نکل رہی ہے، میرے ہاتھوں سے تو میرے ہاتھ تو گناہ کے اندر مبتلا ہیں، اللہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ تو نے ان گناہوں پر بھی پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر گناہوں کی بدبو ہوتی میرے خیال میں ہم میں سے یہاں کوئی بھی بیٹھنے کے قابل نہ ہوتا، الا ماشاء اللہ، لیکن اللہ نے اس پر بھی پردہ ڈالا ہوا ہے۔ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ بس ایک آخری بات ذہن میں آئی، اس پر بات کو کر کے ختم کرتا ہوں۔ ہر معاملے میں اللہ نے 2 گواہ رکھے، کتنے رکھے؟ 2 گواہ۔ جب زنا کی باری آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ 4 گواہ لاؤ، اور 4 گواہوں کی تفصیل بھی بیان کی کہ ایک آدمی نے مرد اور عورت کو زنا کرتے ہوئے خود دیکھا، پھر یہ 3 گواہ اور لے کر آئے، وہ چاروں کے چاروں یہ نہیں اندر کمرے میں موجود ہیں، نہیں، خود زنا کی حالت میں مبتلا ہوتے ہوئے یہ 4 دیکھیں، تب آ کر یہ گواہی دے سکتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہیں جگہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کہیں زنا ہو رہا ہو، یہ آدمی 3 اور کو ڈھونڈتے جائے گا، جب وہاں سے اس وقت تک یہ کیا ہو جائے گا؟ اس وقت تک تو یہ یہاں سے جا بھی چکے ہوں گے۔ ہم نے اپنے استادوں پہ سوال کیا، استاد جی ہر مسئلے میں 2 گواہ، یہاں 4 کیوں ہیں؟ عجیب جواب دیا، فرمایا اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، اللہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، یہ خود ہی ایسا ہے کہ جو خود ہی رسوا ہونا چاہتا ہے۔ بتاؤ نا، جس مالک کی اتنی محبت ہے، عین اس وقت بھی وہ خدا نہیں، اس وقت بھی اللہ کہتا ہے پردہ پڑ جائے معافی مانگ، پردہ پڑ جائے معافی مانگ، پھر بھی یہ ان جوانی کے لمحات کو خدا پہ نہ لٹائے، یہ جوانی پہ اس جبی کو خدا کے سامنے نہ جھکائے۔ میرے محترم دوستو، اس جوانی کو رات کی تاریکیوں میں خدا پہ نہ لٹائے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہو اور مالک سے باتیں کر رہا ہو، رب کو منا رہا ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ففروا الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف، گناہوں کی دلدل سے نکل آئیں، اس نحوست سے نکل آئیں۔ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، کب جا کر زندگی کا چراغ بجھ جائے، کہاں جا کر زندگی کی شام ہو جائے، اعلان ہو جائے شاہ صاحب چلا گیا دنیا سے، قبر کے حوالے کرو اسے، خان صاحب چلا گیا، فلاں چلا گیا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، کرتے رہے، گریں گے پھر اٹھیں گے، گریں گے پھر اٹھیں گے۔ اللہ تو ہمیں تھام لے، اللہ تو ہمیں تھام لے، انشاءاللہ امید ہے اللہ اپنی محبت بھی عطا کرے گا، معرفت بھی عطا کرے گا۔